حضرات ناظرین کرام، عید الفطر کے موقع کے اوپر یہ خاص پیغام مرکز اعضا یوٹیوب چینل اور شہیدی آفیشیلی چینل کی جانب سے نشر کیا جا رہا ہے، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ عید الفطر کے اس خاص موقع کے اوپر اس پیغام کو بہت خاص کر کے ملاحظہ بھی فرمائیے گا، اور اگر اس میں کچھ قابل عمل باتیں ہوں تو ان کے اوپر عمل کریں۔ آپ کی خدمت میں جو پیغام پیش کرنا چاہتا ہوں وہ پیغام عام طور کے اوپر جملہ مومنین و مومنات کے لیے ہے، لیکن خاص طور کے اوپر ملت مسلمہ کے ان افراد کے لیے بھی ہے کہ جیسے ہی ایام اعضا آتے ہیں، ماہ محرم کا آغاز ہوتا ہے، پہلی محرم کا چاند نظر آ جاتا ہے، تو ملت مسلمہ کا ایک طبقہ اپنی مساجد کے دروازوں پر، اپنے محلوں کے دروازوں پر ایک بورڈ لگاتے ہیں اور ماہ محرم کی مبارکباد دی جاتی ہے، نئے سال کی مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ وہ افراد جو اس طرح کا عمل مسلسل کئی سال سے انجام دے رہے تھے اور اپنے تئیں وہ شیعہ حضرات سے بدلہ لے رہے تھے، وہ شیعہ حضرات کے دلوں کو دکھانا چاہتے تھے، تو ان سے خصوصی گزارش ہے کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو پیغمبر کے خلیفہ بلا فصل ہیں، مگر یہ افراد جو یہ بورڈ لگاتے تھے، ماہ اعضا میں نئے سال کی مبارکباد دیتے تھے، یہ بھی اگر واقعی ان کو خلیفہ چہارم ہی مانتے ہیں تو مولا کائنات کا ایک قول ہے، مولا کائنات جناب امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ کسی کی مصیبت پر خوش نہ ہو، ورنہ ایک نہ ایک دن اللہ تم پر ویسی ہی مصیبت نازل کرے گا۔ دیگر احادیث بھی موجود ہیں کہ کسی غمزدہ آدمی کے سامنے مسرت کا، خوشی کا مظاہرہ نہ کرو، ورنہ ایک دن اللہ تم کو بھی غم میں مبتلا کرے گا۔ یہ سال جب عید الفطر کا موقع آ چکا ہے، ماہ رمضان تمام ہو چکا ہے، تو ان افراد سے ہم پوچھیں کہ اگر اس موقع کے اوپر ہم خصوصی طور پر ان کو رمضان کے بعد عید کی مبارکباد پیش کریں تو ان کو کیسا محسوس ہوگا؟ ان کو غور کرنا چاہیے کہ کہیں اس طرح سے اللہ نے امام حسین علیہ السلام کے غم کا مذاق اڑانے والوں سے ایک انتقام تو نہیں لیا ہے، چونکہ اس سال ماہ رمضان تمام ہونے کے بعد عید الفطر کے موقع پر نہ چہروں پر وہ چمک ہے، نہ نمازوں میں وہ ہجوم ہے، نہ عید کی وہ خوشی ہے، نہ عید کی وہ مسرت ہے۔ یہ انتقام ہے ماہ اعضا سرکار سید الشہداء علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر نئے سال کی مبارکباد دینے پر اللہ کی جانب سے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں، ایک انتقام لیا گیا ہے۔ چنانچہ ان افراد کو اگر ذرا بھی ان میں دینی جذبہ موجود ہے، پیغمبر اسلام سے ذرہ برابر بھی ان کے دلوں میں محبت ہے، تو یہ توبہ کریں اور آنے والے ماہ اعضا میں، آنے والے ماہ محرم میں اپنے اس عمل سے تائب ہونے کا اعلان بھی کریں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ میں تمام مومنین کرام کی خدمت میں بھی عید الفطر کے سلسلے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ عید الفطر میں یوں ہمیشہ سے واقعہ کربلا کے بعد خصوصی طور کے اوپر ہمارے یہاں اعمال عید کو ترجیح دی گئی ہے، مسرت عید کو ترجیح نہیں دی گئی ہے۔ عید کے موقع کے اوپر دو شعبے ہیں اور دو معاملے ہیں، ایک معاملہ ہے اعمال عید کا اور ایک معاملہ ہے مسرت عید کا۔ تو اعمال عید چونکہ احکام معصومین ہیں، لہٰذا اعمال عید کو ہر سال انجام دیا گیا، لیکن مسرت عید واقع کربلا کے بعد، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد، امام حسین علیہ السلام کے غم کی وجہ سے جس طریقے سے ملت مسلمہ عید کی مسرت کا مظاہرہ کرتی ہے، ہم کبھی نہیں کرتے ہیں اور نہ ہم نے کبھی کیا ہے، چونکہ ہمارے سامنے معصومین علیہ السلام کی احادیث موجود ہیں۔ ہمارے سامنے 8ویں امام کی وہ حدیث بھی موجود ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ عید کے دن ہمارا غم، ہمارا حزن تازہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ نماز عید ہمارا حق ہے اور ہم اپنے حق کو اغیار کے ہاتھوں میں دیکھتے ہیں۔ تو چنانچہ مسرت عید کے سلسلے میں تو میں ہرگز گزارش نہیں کروں گا کہ آپ عید کی مسرت منائیں، اس لیے بھی کہ معصومین علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں ہم کو یہ اعمال جو دیگر مسلمان عید کے روز انجام دیتے ہیں خوشی کے حوالے سے، وہ ائمہ معصومین کی سیرت میں نہیں ملتے ہیں۔ رہا امام حسین السلام کے غم کا معاملہ، تو دیکھیے اللہ کو کوئی بھی خوشی امام حسین علیہ السلام کے غم کے بغیر قبول نہیں ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ عید کے دن جب نماز پڑھی جاتی ہے تو نماز عید میں، وہ چاہے عید الفطر کی نماز ہو، چاہے عید الاضحیٰ کی نماز ہو، تاکید ہے کہ اس وقت تک گھر نہ جانا جب تک زیارت وارثہ نہ پڑھ لینا۔ عید کے دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھنے کا حکم خود اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ کو کوئی خوشی امام حسین علیہ السلام کے غم کو چھوڑ کے قبول ہی نہیں ہے۔ چنانچہ غم تو ہماری فطرت ہے، ہم امام حسین علیہ السلام کے غم کے لیے خلق ہوئے ہیں، اور اس سال ہم یوں بھی عید کی مسرت
نہیں منا سکتے، عید کی خوشی نہیں منا سکتے، اس لیے کہ اس سال ہم مولائے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی تابوت کی شبی میں کاندھا دینے سے محروم رہے ہیں۔ تو ہمارا دل ہی گوارا نہیں کرے گا کہ جب ہم مولا علی کا غم دل کھول کے نہیں منا پائے تو ہم عید کی خوشی کہاں سے منائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی قوم سے بھی گزارش کروں گا کہ دیکھیے ان معاملات کے اوپر ذرا غور کیجئے۔ اللہ انسان کو بیدار کرنے کے لیے مختلف طریقے نکالتا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ بھی ذہن انسانی کو، خاص کر کے شیعوں کے ذہنوں کو بیدار کرنے کے لیے ایک موقع دیا گیا ہو کہ ہم بھی اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ آج جو یہ حالت، آج جو یہ بیماری، آج جو یہ وبا ہم کو بھی پریشان کیے ہوئے، اس کا کیا سبب ہے؟ تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں، اس سے پہلے ہی میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ ہم جو امام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزا سے محروم ہوئے ہیں تو اس میں بے ادبیاں بھی شامل ہیں، ہماری گستاخیاں بھی شامل ہیں۔ یہ جو تابوت جن کے کاندھا دینے سے ہم محروم رہ گئے، ان تابوتوں میں وہ منظر ہمیں اچھی طرح یاد ہیں کہ جب تابوت اٹھتے تھے اور تابوت کثیر مجمع کے ساتھ اٹھتے تھے تو گستاخیاں بھی کی جاتی تھیں، بے ادبیاں بھی کی جاتی ہوں۔ تابوت سے بے ادبی اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ قرآن گواہ ہے کہ تابوت سکینہ کی جب تک تعظیم اور تابوت سکینہ کا جب تک احترام قوم موسیٰ نے کیا، قوم موسیٰ کامیاب رہی، قوم موسیٰ فتح یاب رہی، قوم موسیٰ کامران رہی۔ لیکن جب انہوں نے تابوت سکینہ کی بے احترامی کی ہے جس میں تبرکات انبیاء تھے تو اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ چنانچہ ہمیں عید کے دن مولائے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری کی طرف بھی متوجہ ہو کے یہ غور کرنا چاہیے کہ کہیں یہ حالات جو رونما ہوئے ہیں یہ مولائے کائنات کی تابوت کی شبی سے بے احترامی کے سبب تو پیدا نہیں ہوئے۔ چنانچہ عید کے دن ہم زیادہ سے زیادہ توبہ کریں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کریں، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال آتے ہی ہماری آنکھوں میں آنسو آئیں تو یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا تقاضا ہے۔ اس لیے کہ تصور لکھنوی صاحب نے فرمایا کہ رلانے آتی ہے یاد حسین روز مجھے، میں وہ نہیں کہ محرم کا انتظار کروں۔ لہٰذا اس عید کے اوپر خاص طور کے اوپر آپ سے گزارش ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ اپنے اعمال کے سلسلے میں غور کریں، اور جو غلطیاں اور جو گناہ اور جو گستاخیاں اور جو بے ادبیاں ہو گئی ہیں ان سے توبہ کریں، اور دعا کریں کہ پالنے والے ہمیں ماہ عزائے سرکار سید الشہداء منانے کی توفیق عطا فرما، اور جس طرح سے ہم ایام عزا میں دل کھول کے اپنے مولا حسین کا غم مناتے تھے اس سال بھی اسی طرح سے غم منائیں۔ یہ کورونا وبا دنیا سے ختم ہو جائے، حالات جس طرح سے تھے اسی طرح پھر اپنی پٹری کے اوپر لوٹ آئیں، اور تمام مومنین و مومنات محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں محفوظ رہیں۔ شکریہ والسلام۔